والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. کل جو فرمان ہم نے امیر المومنین کا خدمت میں پیش کیا، فرمایا تھا باب التوبۃ مفتوح لمن ارادہا، توبہ کا دروازہ ہر اس آدمی کے لیے کھلا ہوا ہے جو توبہ کے دروازے سے داخل ہونا چاہیے۔ کنایہ ہے، اشارہ ہے کہ بھئی توبہ کی گنجائش ہے۔ توبہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نہ بخشے۔ یہ جو قرآنی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، خدا ایک گناہ ایسا ہے جس کو خدا نہیں بخشتا اور وہ شرک ہے، اس کے علاوہ اللہ ہر گناہ کو بخشتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اسلام، کتنے مشرکین نے آ کے رسول خدا کے پاس آ کے توبہ کیا ہے۔ مشرک تھے، خدا کو مانتے تھے، ربوبیت میں خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے۔ قرآن نے ان کی باتوں کو نقل کیا ہے، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ لازمی طور پر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ مشرک خدا کے منکر نہیں تھے، ربوبیت میں غیر خدا کو خدا کا شریک قرار دیتے تھے۔ بہت سارے مشرکین 10 سال 15 سال 20 سال 40 سال کے بعد وہ ان حضرت کے ہاتھوں پر ایمان توبہ کیا، شرک کے گناہ سے توبہ کیا، ان حضرت نے ان کے توبہ کو قبول کیا ہے۔ سارے کے سارے جتنے مسلمان تھے وہ سارے پیدائشی مسلمان تھے نہیں، وہ مسلم تھے، ہاں شرک سے توبہ کیا ہے نا، شرک سے توبہ کیا ہے۔ یعنی بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ بندہ توبہ نہ بھی کرے تو بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ وہ روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار، یہ پانی آگ کو اس طرح نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات گناہوں کو مٹاتی ہے۔ وہ توبہ نہیں ہے، ادھر توبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یا مثلا خود نماز کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے، امیر المومنین نے اپنے خطبے میں رسول خدا کے اس فرمان یا تشبیہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وَلَقَدْ شَبَّهَا رَسُولُ اللَّهِ بِالْحُمَّةِ عَلَى بَابِ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ 5 مرات، رسول خدا نے فرمایا جو تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو یہ اس گرم چشمے کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر پھوٹتا ہو، یغتسل منہا کل یوم 5 مرات، اور گھر کا مالک مکان دن میں 5 مرتبہ بلا ناغا اس سے نہاتا ہو، فما عسى ان يبقى عليه شيء من الدرن، جس کے گھر کے دروازے پر گرم چشمہ پھوٹتا ہو اور وہ بلا ناغا دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے۔ اس کے بعد فرمایا فإنها تحط الذنوب حتى الورق، ادھر توبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی نماز ابھی جس سے آپ فارغ ہوئے ہیں اس نماز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے، ادھر توبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ادھر توبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے نا۔ توبہ کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نہ بخشے، حتیٰ مشرک بھی اگر توبہ کرے اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ فرمایا باب التوبۃ مفتوحا لمن ارادہا، جو بھی وہ داخل ہونا چاہے اور توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔
اچھا جی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح، توبہ نصوح جس کے بعد دوبارہ انسان گناہوں کی طرف جو ہے نا وہ نہ آئے، وہ جو آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اس پر وہ ثابت قدم رہے، اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ ایک فلم بھی بنی ہے ایران میں اسی نام سے، توبہ نصوح۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، عسیٰ شاید، عسیٰ ربکم، یہ قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا نا، شاید، شاید، اللہ تعالیٰ کے ہاں شاید کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ اس نے کہا توبہ کرو میں تمہارے توبہ کو قبول کروں گا، بھی شاید والی بات کیا ہے؟ عسیٰ ربکم، عسیٰ ربکم، اچھا یہ وہاں یہ عصا کا لفظ اللہ تعالیٰ وہاں استعمال کرتا ہے جہاں اس نے ایک کام کرنا ہو اللہ تعالیٰ نے اور بندے کے کسی عمل کے ساتھ وہ مشروط ہو، بندہ یہ کام کرے تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، بندہ کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ وہ پورا نہیں کرے گا۔ یہ بندے کی جو ہے نا وہ شرط کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ توبہ کا چیپٹر ختم ہو گیا۔ اوفو بالعہد، اوفو بالعہد، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تین چیزوں میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ نمبر ایک، وعدہ جس سے بھی کرو اس کو پورا کرو، نبھاؤ، کافر سے بھی وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اوفو بالعقود، جو وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ اچھا، اسی طرح امانت میں خیانت مت کرو، کافر بھی تمہارے پاس اگر وہ کرے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ یہ جملہ پڑھا ہے اسی طولانی حدیث میں امیر المومنین کا فرمان پڑھا ہے، انبیاء کی اولاد کا قاتل بھی تمہارے پاس اگر کوئی امانت رکھے اس میں جو ہے نا آپ خیانت نہ کریں۔ آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو سوری کرو، بھئی میں آپ کی امانت جو ہے نا میں نہیں سنبھال سکتا، لیکن اگر آپ نے قبول کر لیا ہے، امانت کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، تو پھر آپ کو امین بنانے والا اگر کافر بھی ہے اس میں آپ کو خیانت کا حق نہیں پہنچتا۔ تیسرا، یہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، والدین کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ جو ہے نا بدسلوکی کی اسلام نے اجازت ہے نہیں دی ہے، کہا ان تین چیزوں میں جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا وہ استثناء نہیں ہے۔ فرمایا اوفو بالعہد اذا عہدتم، جس سے بھی وہ عہد کرو، وعدہ کرو، اس کو نبھاؤ۔ اچھا، فما زالت نعمت ولا نظارت عیش الا بذنوب اجترحوا، یہ بھی میں نے کئی دفعہ اس حقیقت کو بیان کیا ہے، خطبے میں بھی اور مجالس میں بھی۔ ہم بہت سارے جو ناخوشگوار واقعات اس دنیا میں پیش آتے ہیں، چونکہ ہم لوگ مادیات کے ساتھ زیادہ مانوس ہیں، ہر خوشگوار اور ناخوشگوار واقعے کا جو پس منظر ہے ہم مادی جو ہے نا وہ پس منظر کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اور کچھ نادیدہ عوامل ہوتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، مر گیا، کرونا ہو گیا، مر گیا، پتہ نہیں وہ ڈینگی مچھر جو ہے نا وہ لڑ گیا، اس سے جو ہے مر گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا۔ عین ممکن ہے ان بہت سارے حادثات کے پیچھے قطع رحم کا افکار فرما ہو۔ قطع رحم کنفرم ہے، ائمہ معصومین کا اجماع ہے اس بات پر کہ صلہ رحم کے نتیجے میں عمر بڑھ جاتی ہے، دراز ہو جاتی ہے، قطع رحم کے نتیجے میں عمر کم ہو جاتی ہے۔ یہ 1 گھنٹہ، 1 سال، 2 سال نہیں، 30 سال صلہ رحم کے، ایک آدمی کی عمر 3 سال ابھی باقی زندگی کے ہوتے ہیں، صلہ رحم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ 33 بڑھا دیتا ہے۔ قطع رحم کے نتیجے میں 30 سال ابھی اس کی عمر ہوتی ہے زندگی، قطع رحم کے نتیجے میں
3 سال باقی رہ جاتی ہے، والدین سے قطع کلام انتہائی خطرناک، کینسر سے جو ہے نا وہ 100 گنا خطرناک ہے یہ قطع رحم۔ یا وہ قرآن کی دوسری آیت بھی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس۔ فارسی میں بڑا پیارا جملہ ہے، ازماشت کی برماشت، ٹھیک ہے نا، یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا کرا ہے نا، ازماشت کی برماشت۔ یا فرمایا ما زالت نعمت، اگر کسی سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، ولا نظارت عیشن، ایک آسودہ زندگی، ٹھیک ٹھاک آسودہ حال تھا، برحق روزگار تھا، ایک مرتبہ جو ہے وہ معیشت بندے کی تباہ ہو جاتی ہے، نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، ڈاکہ پڑتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، فصلیں جو ہے نا وہ سیلاب کے وہ ہو جاتی ہے، یا پتہ نہیں ٹڈی وغیرہ، تو یہ اگر آسودہ زندگی بھی جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے، الا بذنوب اجترحوا، کس کے وہم خیال میں ہے، کون اس بات پر متوجہ ہے کہ یہ جو اس سال فصل جو ہے میری صحیح نہیں ہوئی یا پھل صحیح نہیں لگا، یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ یہ تو صاف صاف روایات میں ہے، جب کسی ملک کا حکمران جھوٹ بولتا ہے تو بارشیں نہیں ہوتی، خشک سالی کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ حکمران متاثر نہیں ہوتا، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے بارش ہو یا نہ ہو، فصلیں پکے یا نہ پڑے، وہ باہر کے ملکوں کے بینک اس کے پیسوں سے بھرے پڑے ہیں۔ میں نے ایک وزیر اعظم کے بارے میں پڑھا ہے، پانی فرانس سے منگواتا تھا وہ، اچھا جی، تو وہ متاثر نہیں ہوتے، لیکن بیچارے جو ہے نا وہ پھر بے گناہ پس جاتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ ان بے گناہوں کو اتنا معاوضہ دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا جی، الا بذنوب اجترحوها ان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ابتدائی طور پر بندے کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے پیچھے بندے کا کوئی اختیاری عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو یہ نقصان پہنچتا ہے، جس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُ اسْتَقْبَلُوا ذَلِكَ، اچھا اس کا پھر حل بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، نعمتیں جو ہے نا سلب ہو جائیں، آسودہ حال تھا، اب آزمائی سے دوچار ہو جاتا ہے، تو اس سے نکلنے کا طریقہ بھی پھر یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے، دعا کرے، یعنی ایسی حالت میں اگر استقبلوا ذلک بالدعا، یعنی اس بحرانی کیفیت کا مقابلہ اگر یہ دعا کے ذریعے کرے، والانابہ، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے ذریعے، تو یا لم تزل، پھر یہ نعمتیں جو ہے نا وہ زائل نہ ہو۔ ولو انہم اذا نزلت بهم النقم زالت عنہم نعم فدعوا الی اللہ عز وجل، وہ نعمت کے زائل ہونے کی، یعنی عذاب کے نازل ہونے کی صورت میں یا نعمت کے زائل ہونے کی صورت میں خدا کی بارگاہ میں اگر یہ گڑ گڑائیں صدق دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، ولم یہنوا ولم یسرفوا، اور سستی نہ کریں اپنے معاملات میں اور تجاوز نہ کریں اسلامی حدود سے، لَأَصْلَحَ اللَّهُ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ، اللہم، یہ کیا پڑھتے ہیں ہم، اصلح كُلَّ فاسد من امور المسلمین، آپ کی ہر جو ہے نا وہ بگڑی ہوئی بات کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو سنوار دے گا اور اس کو ٹھیک کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ وَلَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ صَالِحًا، اور جو نعمتیں چھن گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔